رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو اجتباكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ہمیں اپنا سید عالم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گثار زمان سرور لامکاں قائد المرسلین خاتم النبیین
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی عظیم بارگاہ میں عطیتاً عقیدتاً بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے عرض کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام محترم جناب بڑی دور سے تشریف لائے ہوئے پیر صاحب زینت مسجد صدارت اور ان کے ساتھ محترم المقام جناب قاری سردار حیدر صاحب حافظ اللہ تعالی اور محترم جناب قاری محمد عبدالرشید قادری صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد خالد مصطفیٰ نقشبندی خطیب جامع مسجد حاضہ اور محترم جناب قاری محمد کریم اللہ جلالی صاحب دیگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنے غلام یہاں پہ حاضر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ جس بھائی کی شادی ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں برکتیں عطا فرمائے، آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کا مختصر حصہ پڑھا، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پسند فرمایا۔ کسے پسند فرمایا؟ تمہیں پسند فرمایا، اس امت کو پسند فرمایا، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام کا امتی ہونا یہ کوئی معمولی شرف نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کے لیے بڑے بڑے جلیل قدر انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں، التجائیں کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ سے مانگا کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی بنا، ہمیں ان کا غلام بنا۔ ہم نے نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی، بن مانگے ہمیں اپنے عظیم نبی کا امتی بنا دیا، اپنے عظیم نبی کا، اور وہ نبی جو سارے انبیاء کے امام بن کر آئے، جو خاتم الانبیاء بن کر آئے، جو سردار الانبیاء بن کے آئے، جو باعث تخلیق کائنات بن کے آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نبی کا غلام بنایا۔ تو میرے مسلمان دوست اور بزرگوں، کریم آقا علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں کیا کچھ ملا، یہ مکمل عرض کرنا تو اس وقت ناممکن ہے، لیکن ایک خاکہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ ابن جریر نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور دیگر مستند تفاسیر کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب توریت کھولی، اس کتاب کے اندر ایک امت کا تذکرہ پڑھا کہ ایسی امت آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو قبول فرما لے گا۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ اس بندے کو جہنم عطا نہ فرما، اس کی بخشش فرما دے، اس کے گناہوں کو بخش دے۔ وہ انبیاء نہیں ہوں گے، وہ رسول نہیں ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، ہوگی امت، عرض کریں گے یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اسے جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دے۔ ان کے دلوں میں ایسی صداقت ہوگی، ان کے چہرے ایسے پر نور ہوں گے، ان کی زبان میں ایسی صداقت ہوگی کہ رب تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لے گا اور ان کو جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تو عرض کی یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یہ امت مجھے دے دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تلک امت احمد، یہ امت میرے محبوب کی ہے، یہ امت میرے نبی احمد کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب توحید کے پھر برکے کھولے، تفتیاں کھولی، مطالعہ فرمایا تو کیا دیکھتے ہیں، نظر آیا اناجیلہم فی صدورہم، ان کی کتابیں ان کی سینوں کے اندر ہوں گی۔ ایسی امت آئے گی جو اپنی پوری کتاب کو زبانی حفظ کر لے گی، زبانی یاد کر لے گی۔ اس سے
پوری یاد کر لے، اور اے زبور انجیل نہیں، ایسے نہیں، صرف ان کے نبی کو ان کی کتاب یاد ہوتی، جو امت میں سے خاص افراد ہوتے جو اپنی کتاب کو یاد کر لیتے، لیکن یہ امت ایسی ہے اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا، بچہ ہوتا ہے ابھی چھوٹا، ابھی 12 سال کا، ابھی مکمل صحیح طرح وہ بالغ بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ کی ڈائریکٹ کتاب پوری یاد کر لیتا ہے۔ موسیٰ امام غزالی کو دیکھو، 4 ماہ کی قید میں رکھا گیا، اور ایسی قید تنہائی اس میں رکھا گیا کہ اپنا موقف تبدیل کرو، کہہ دو اہل بیت معصوم ہے، فرمایا نہیں، میں موقف تبدیل نہیں کر سکتا، جیسے قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے ایسے نبی بیان کروں گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ بڑے بڑی آفریں ہوئی اور بڑا بڑا دباؤ ڈالا گیا کہ تمہاری تحریر ختم ہو جائے گی، تم سے لوگ محبت کرنا چھوڑ دیں گے، کہ میں نے تمہارے پاس آنا چھوڑ دیں گے، فرمایا پرواہ نہیں، میرے ساتھ کوئی لیٹ بھی نہ چلے، لیکن میں بتاؤں گا اہل بیت اور صحابہ محفوظ تو ہیں، معصوم نہیں، معصوم صرف اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، اور ہے کتاب کے اندر ایسی امت آئے گی، ایسے لوگ ہو رہیں گے کہ جو بد عقیدہ لوگوں کے خلاف جہاد کریں گے، یہاں تک کہ ان کی بوٹی بھی کر دی جائے گی، ہم کیا نہیں چھوڑیں گے۔ آج دیکھ لیجیے میرے بھائیوں، 14 صدیاں گزر رہی ہیں، اگر کہ کچھ لوگ بک بھی گئے، کچھ لوگ عوارض ہو بھی گئے، لیکن آج بھی آپ کو ایسے لوگ موجود نظر ضرور آئیں گے جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کرنے کو تیار رہتے ہیں، حق یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، نبی کا فرمان یہ کہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، رب نے فرمایا تلک امت رحمت، محبوب اے موسیٰ علیہ السلام یہ امت میرے محبوب کی ہے۔ چلتے چلتے بڑی لمبی حدیث پاک ہے، میں مختصر کرتا ہوں تاکہ اپنی بات مکمل کر سکوں۔ آخر میں یہ عرض کر دی، یا اللہ اگر یہ امت میرے مقدر میں نہیں تو مجھے اس امت کا، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا دل و قدر پیغمبر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اس اپنے عظیم نبی کا امتی بنا دے جس امت کی یہ شان ہوگی، جس امت کا یہ مقام ہوگا۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیے کہ امام طبرانی نے مجمع الکبیر کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے تو بڑی لمبی حدیث، میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے اس دنیا کے اندر۔ کریم آقا علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما ہے، دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اے نبی کے گھر والوں، میں اندر آ سکتا ہوں؟ قربان جاؤں میرے آقا علیہ السلام کے گھر میں اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، اور تمام کی وسیلت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ کہتی ہیں کس سے؟ خاتون جنت رضی اللہ عنہ سے، کہ جاؤ اور جا کے دروازے پر جا کے کہو، اس کو جا کے جواب دو۔ چنانچہ جب آپ گئی دروازے پر تو فرماتی ہیں اللہ مجھ پہ رحم کرے، اللہ کے عظیم نبی اس پوزیشن میں نہیں ہے اور ان کی طبیعت مبارک بوجھل ہے، آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے،
یہ دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ یہ وہ ہے جو نظر ختم کر دینے والا ہے، جو گھروں کو ویران کرتا ہے، قبرستان کو آباد کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کرتا ہے اور عورتوں کو بیوہ کرتا ہے۔ یہ اسرائیل ہے، کہیں اور جاتا ہے تو زیادہ طلب نہیں کرتا۔ یہ میرے نبی کا گھر ہے، دروازے پہ کھڑا اجازت مانگ رہا ہے کہ میں اندر آ جاؤں، مجھے اجازت ہے، پرمیشن ہے، اے نبی کے گھر والوں میں اندر آ سکتا ہوں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھ پہ رحم کرے، اندر آ جا۔ پوچھا میرے نبی نے، اے اسرائیل علیہ السلام بتا زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو یہ ان کا مقام ہے، سرکار کا خاصہ ہے۔ دیگر انبیاء کو بھی اللہ نے مقام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اسرائیل آیا تو آپ پر تھپڑ مارا۔ پڑھیے سرکار کی کتابیں پڑھیے، اٹھا کے دیکھیے، تھپڑ مارا اسرائیل علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ پائے نہ دو۔ اور دوبارہ یہ پیغام لے کر آئے اسرائیل علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ پیر کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر اور بڑھا دی جائے گی۔ لیکن میرے نبی کو یہ شان ملی، یہ مقام ملا، یہ عزت ملی، یہ شرف ملا، سیاست کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا، اے میرے نبی دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ پوچھا اے میرے نبی ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں نے صحابہ کو سارا دین بتا دیا، اب میں رفیق اعلیٰ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو پھر جب اسرائیل آئے تو تب بھی اجازت لے کر آئے۔ جب پوچھا میرے نبی علیہ السلام نے بتا کہ زیارت کرنے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو روح بھی قبض کر لوں گا، ورنہ مجھے تو آرڈر ہی نہیں کہ اندر آپ کی اجازت کے بغیر آ جاؤں۔ میرے اور آپ کے گھر میں میرے بھائیوں کبھی اسرائیل علیہ السلام پوچھ کر نہیں آئے، نہ کبھی آئیں گے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ سردار الانبیاء ہیں، یہ خاتم الانبیاء ہیں۔ دھیان سے بولنا ان کے بارے میں، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم بولو اللہ تمہاری عمر بلکہ عمل ضائع کر دے۔ ان تحبط اعمالکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری گل نہیں دیکھوں گا، تمہاری بندگی نہیں دیکھوں گا، تمہاری روزے نہیں دیکھوں گا، تمہارا حج زکات تبلیغ جہاد کچھ نہیں دیکھوں گا، پہلے یہ دیکھوں گا میرے نبی کا کتنا بڑا۔ اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی، معمولی سی بھی غلطی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، میں تو اعمال سارے کے سارے تمہارے منہ پہ ماروں گا۔ خیال سے بولنا، یہ کہنا کہ نبی ہم جیسے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ علیہ باللہ، وہ عظیم نبی جو اپنی مبارک انگلی پانی کے برتن میں داخل فرمائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی انگلیوں سے پانی کی چشمہ جاری فرما دے، اور وہ پانی طاہر بھی مطہر بھی، پاک بھی پاک کرنے والا بھی۔ جبکہ میری اور آپ کی پوزیشن یہ ہے اگر ٹکل آئے جائے لگ جائے تو کیا آئے گا؟ خون آئے گا، یا دانا ہو تو پھوڑا ہو تو وہاں سے پیپ آئے گی، کیا نکلے گا؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کی نبی ہے، امام الانبیاء ہے۔ خیال سے بولنا، اللہ اکبر، جو ان کی مبارک جسم سے پانی نکلتا ہے طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ اور تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا میں دہن منہ سے دعا کریں تو صحابہ کے ہاتھ کر لیتے ہیں، ہاتھوں پہ لے کے صاف نہیں کرتے بلکہ ماتھے پر لگا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہے، دھیان سے بولنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، اے میرے نبی علیہ السلام، اللہ نے یہ فرمایا ہے اگر میرے نبی اجازت دے تو اندر جانا۔ تو میں آپ کی اجازت طلب کرنے کے لیے باہر کھڑا تھا تو سرکار نے پوچھا اے اسرائیل بتا آج جبریل کہاں ہے؟ آج جبریل کہاں ہے؟ تو اسی اسلام میں جبریل علیہ السلام بھی آ گئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمانوں میں تھا، فرشتے آپ کی استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے انتظار میں آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا گارڈ آف آنر پیش کرنا ہے۔ فرشتے اللہ اکبر 10 بستہ کھڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے، سلام پیش
امت جنت میں داخل ہو جائے. سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی، باقی ساری امتیں بعد میں جنت میں داخل ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. میرے مسلمان دوست بزرگوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتی سے، اس امت سے اتنا پیار فرمایا. اے 60 انبی کے رہنے والوں، تم بڑے خوش نصیب ہو. آج بھی اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد رکھے ہوئے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور یہاں سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہے آپ، یہ تو سمجھ آتی ہے، آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، ہماری مشکلیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ہمارے غم دور ہوتے ہیں. لیکن دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہماری پریشانیاں اور کیسے آپ ہمیں فائدہ دیں گے اور کس طرح آپ ہماری فائدہ مند ہوں گے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، تمہارے اعمال مجھ تک پیش ہوں گے. اگر تمہارے عمل اچھے ہوئے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر تمہارے عمل اچھے نہ ہوئے تو میں تمہاری استغفار کروں گا. آخری باتیں میں اسلام کے لے جا رہا ہوں. اس امت کو اور کیا کچھ ملا؟ یہ امت عظیم امت ہے اور ساری امتوں کی سردار امت ہے. اس امت کو یہ شان ملی کہ مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر بیمار ہو گئے ہیں، اگر ایسا آپ کو مرض لائق ہو گیا ہے، وضو نہیں کر سکتے، پانی استعمال کر کے آپ کو ہے زیادہ بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا ہے. آپ پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. اور آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں آپ کو دور دور تک مسجد نظر نہیں آ رہی، تو اللہ نے پوری زمین کو سرکار کی برکت سے پاک کر دیا. جہاں چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. جی پڑھیں. اور ساتھ ہی پہلی عمر کے لوگ گناہ کرتے ہیں نا، ان کے دروازے پہ دیکھا جاتا ہے اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اس نے فلاں گناہ کیا ہے. اس امتی کی شان کیا ہے؟ یہ امتی اللہ اکبر اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اکیلے یا اجتماع کے اندر اپنے رب کے خوف سے آنسو بہا لے. کتنا آنسو؟ بالٹی کے برابر نہیں. فرمایا اتنا مکھی کا سر ہوتا ہے یا مکھی کا پھڑ ہوتا ہے. اتنا آنسو رب کے خوف سے نکل آیا. اللہ اکبر. میرے محبوب فرماتے ہیں جس طرح دودھ دھو لینے کے بعد نا، بھینس سے یہ گائے تو دودھ دھوتے ہو نا بھائی، وہ دودھ واپس نہیں جا سکتا، ایسے وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا. آج اب تک ہمارے پاس سرکار سے وفا کر لیجیے اور ان کی سنتوں پہ عمل کر لیجیے اور نمازوں کی پابندی کر لیجیے. 5 جگہ نماز باجماعت ادا کیجیے. آپ کی خصوصی مسجد آپ کے گھر کے اندر موجود ہے اور چند فاصلے پہ آپ کے گھر موجود ہیں. اپنی مسجد کو آباد کریں اور یہ آباد ہوگی نماز پڑھنے سے. اس کے اندر سونے کی چڑے بھی لگا دیں نا تو یہ آباد نہیں ہوگی بھائیو. آباد تب ہوگی جب آپ نمازی بنیں گے. جیسے گھر کے کام کرتے ہیں وہ کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گھر کا نظام نہیں چلے گا. ایسے ہی میرے بھائیو زندگی کے لیے، زندگی بنانے کے لیے، زندگی سنوارنے کے لیے، قبر کو آباد کرنے کے لیے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے کے لیے نمازیں پڑھنے جانا ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی